ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 142۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دے اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری میں کتاب و اخبار الآحاد کے اندر باب ما جاء فی اجازت القبلہ کے اندر حدیث نمبر 7252 کے اندر موجود ہے۔ اس قبلہ کی تبدیلی پر یہود، منافقین اور مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ قبلہ پہلا درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق ہو یا مغرب، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی اللہ ہے، اور جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ جو توفیق سے محروم ہیں وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ اسی آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 77 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا حیثیت نہیں رکھتا، اصل اللہ پر ایمان لانا اور اس کے حکم کو ماننا حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ سَيَقُولُ ان قریب وہ کہیں گے، سین کا معنی ان قریب، یا کا معنی وہ، اور اس سے مراد السفہاء ہیں، جسے کا ترجمہ بے وقوف ہے۔ السفہاء بے وقوف۔ من الناس لوگوں میں سے، من کا معنی سے کی بجائے میں سے بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں۔ ما کس چیز نے، واللہم پھیر دیا انہیں، ہم فعل کے آخر میں آنے کی وجہ سے ترجمہ انہیں، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، ہم اسم کے آخر میں آیا، ترجمہ ان کے، اور عن کا معنی سے، قبلہ کا معنی قبلہ،
التی جو کانو سب تھے علیہا اس پر، کس چیز نے پھیر دیا انہیں ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ کل آپ کہہ دیجئے للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ یشاء میں یا کا معنی وہ اور اشارہ اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف، الی کا معنی کی طرف، صراط کا معنی راستہ، مستقیم سیدھا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو والے، 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، اور 15% نئے الفاظ جو کہ آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ السفہاء بے وقوف، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا انہیں۔ ہاں جی، شروع سے دیکھیں گے۔ سیقولو ان قریب کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے۔ سیقولو قول سے نکلا، قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں۔ السفہاء نیا لفظ ہے، اسے یاد کر لیں۔ من الناس من اردو میں بولا جاتا ہے، من جانب، من عن، من حیث القوم۔ الناس عوام الناس، عامت الناس وغیرہ آپ اردو میں بولتے ہیں۔ ما کس چیز نے، ما کا ترجمہ جو جس ہو تو اردو میں بولا جاتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ کون کس ہے، اس وجہ سے یہ نیلے رنگ میں ہے۔ واللہم پھیر دیا انہیں، دوسرا نیا لفظ آگے ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ عن قبلتہم ان کے قبلہ سے، قبلہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں۔ التی کانوا علیہا وہ قبلہ جس پر وہ قائم تھے۔ کل آپ کہہ دیجئے، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، للہ اللہ کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، یعنی جس طرف اللہ حکم دے گا وہی اس کی حیثیت بن جائے گی۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات اور امام مہدی بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ماشاءاللہ انشاءاللہ مشیت الہی، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، الی کا معنی کی طرف، الی مکتوب الی مرسل الی الداعی الی الخیر، صراط پل صراط اردو میں بولا جاتا ہے، مستقیم خط مستقیم اور صراط مستقیم دونوں بولے جاتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ چند ایک الفاظ بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں، اور اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو ہماری زبان میں بولے اور سمجھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس ذات نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنی کلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں اسلام پر ایمان پر قائم رہیں، اور جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ اے ہمارے مالک، ہمیں صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، ہمیں حقیقی مسلمان بنا، اور ہمیں اپنی شریعت پر قائم رکھ اور اس پر چلنے کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے رزق حلال وسیع عطا فرما، اور اپنی رحمت سے اس میں سے بھرپور خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔